السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے، روزہ ایک ڈال ہے. آپ نے اکثر شاید ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، کیونکہ اب تو اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں جب یہ تلواروں کا دور تھا تو دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک لوہے کی ڈال جو کہ دشمن کے وار سے بچاتی تھی. اگر آج کی شکل میں دیکھا جائے تو آپ نے وہ دیکھا ہوں گے جو پولیس والوں نے پکڑی ہوتی ہے، بڑے سی شیشے کی یا پلاسٹک کی، وہ اس کو ڈھال کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ گناہوں کی ڈال ہے. کہ انسان اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہر قسم کے گناہ سے وہ بچتا ہے. وہ کس طرح کہ جب اس کا ہاتھ کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ یار میرا روزہ، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ گناہوں کی ڈال ہے. اور آگ کی ڈال کس طرح ہے وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن ایک انسان جس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، قیام بھی کیا ہوگا، تو جب وہ اپنے گناہوں کی سزا کی وجہ سے جہنم کے پاس لے کے جایا جائے گا تو سب سے پہلے قرآن آئے گا. وہ آ کے کہے گا کہ اے اللہ، اس شخص نے مجھے سنا، مجھے پڑھا، تو اس کے لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے. پھر دوبارہ روزہ سامنے آ جائے گا. وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے آپ کی رضا کے لیے بھوکا رہا، اپنی خواہشوں کو دبا کے رکھا، کسی قسم کا اس نے گناہ نہیں کیا، مشکل سے صحیح لیکن بچا رہا، تو اس کے حق میں میری بھی سفارش قبول فرمائے. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی ان سفارش کو قبول فرما کے اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ روزہ جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. ہم روزے میں رہ کے بھی، جس طرح میں پچھلے کئی دروس میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ روزے میں رہ کے بھی اگر ہم نے جھوٹ بولنا ہے، دھوکے بازی کرنی ہے، گناہ کے کام کرنا ہے، تو وہ روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم روزے سے ہیں تو پھر واقعی روزے والا رہے. اور جو جس حدیث میں ڈھال کے متعلق بتایا گیا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مارتا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی دھوکے بازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہیں آگے کچھ نہیں کہوں گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اسی لیے اس روزے کا جو فائدے ہیں اور اس روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کیا ہمیں دیں گے. تو اسی لیے اس روزے کو پختہ روزہ بنا کے روزہ رکھے. بغیر صرف کھا پی کے بھوکے رہنے سے روزہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. روزہ رکھیں، اصل والا روزہ اور سچی والا روزہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.